حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا، ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، کوئی اور کام کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایک کسان نے خرید لی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کسان ہل چلا رہا تھا، پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا۔ کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ؟ جی بھائی جی سڑک لنگ جائے نا، وہ آتا ہے اور میں دیڑی نہیں، تسی بیانہ واپس لو۔ اب تو سڑک گزر گئی، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی، میں تو نہیں دیتا ہی، رکھ لیا۔ کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے۔ اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا، سنبھال لیتا، کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے۔ اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا، کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ بھی صحابی رسول ہے، میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے، بیچ ڈالا تھا۔ کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا لا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے، اس میں سے پھل اگے، پھول نکلے، وہ سارے جاگ رہے آپ لوگ، آنکھوں ہے ہی کم جاگن والا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے نا جی۔ یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے، یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے، یہ کیسے انسان ہے۔ اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے، چل یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں، تیرے بڑوں نے دبائے ہوں گے، تو نہیں نکال سکلا، تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا، رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ۔ اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے تو رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے، آپ قیاس کر رہے، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ رضی اللہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے ان دونوں نے کہا حضرت جی ہمارا ایک کیس الجھ گیا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ہمارا کیس الجھ گیا، حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ مہربانی فرمانے لگے وہ کون سا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کون سا کیس ہے؟ کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہ والا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، میں نے خریدی ہے، اب خزانہ نکل آیا، میں کہتا ہوں تیرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تیرا، میرا میری نہیں۔ جی یہ کون سا دور ہے؟ بولے نا وہ کون سا دور تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو کون سا دور ہو گیا؟ تیرا تیری کا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی ہوں پر یہاں میں بھی الجھ گیا ہوں، اب فیصلہ سنو، خوبصورت فیصلہ۔ حضرت ابی بن کعب اس سے پوچھتے ہیں بیچنے والے سے تیرے بچے کتنے؟ کہنے لگا جوان بیٹا ہے۔ خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جوان بیٹی ہے۔ کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر بھی آ جائے گا، تیرے گھر بھی۔ یہ فیصلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا بات؟ ایک نوجوان تھا منا کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے، ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ، تو ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا، جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا، لگاؤ ہو اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی اس لیے نظر آنا بند ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں؟
جب بڑی سخت تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا مہربانی کرو مجھے بابا جی سے معافی لے دو. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اس سے ضرور بچے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے. بابا جی معاف کر دیں, آپ کی وجہ سے آنکھیں چلیں گی. بابا جی کہنے لگے نہیں, میں نے تو بد دعا دی نہیں. تو وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے ساتھ جب کوئی مسلمان زیادتی کرتا تو میں فوراً ہی معاف کر دیتا. کہا جی میرے لیے دعا کر دیں. دعا کی, بابا جی کی آنکھیں ٹھیک. بابا جی نے دعا کی, نوجوان کی آنکھیں صحیح ہو گئی. لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان قریب بیٹھ گیا. کہنے لگا بزرگو آپ نے جو کہا میں نے مان لیا, پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کہا وہ کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرتا میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. فوراً تو معافی دی جاتی نہیں, دی جا سکتی نہیں. تھوڑی دیر تو بندے کے دل کو تکلیف رہتی ہے. آپ نے جو نہیں نا, بعد لوگ بریکی میں جاتے ہیں نا بہت سارے. کہا جناب بندے کے دل میں تھوڑی دیر تو تکلیف, ایک کو لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے جانا, ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر, ابھی تو بڑی چوٹیں لگی ہیں, بڑا مسئلہ بنا ہے. یہ شعوری طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کہا فوراً کیسے آپ نے معاف کر دیا؟ کہا فوراً کیسے معاف کر دیا؟ تو بابا جی کہنے لگے مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بڑا ہے صلی اللہ علیہ. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, محبت بڑی ہے رسول رحمت سے. فرمایا کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھ لی ہے, اب جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. کہا وہ کیا حدیث؟ سنے میرے دوستو. اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. اور بزرگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا. جب تک سارے نہیں جائیں گے میں بھی. تو بابا جی کہنے لگے دیکھنا تیرا میرا جھگڑا ہے, اگر یہ جھگڑا حضور کے پاس جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, پھر اس کا فیصلہ ہوگا, پھر یہ مقدمہ لڑے گا, پھر یہ کیس چلے گا, جب فیصلہ ہوگا تب تک میرے رسول پاک جنت میں نہیں جائیں گے, بیٹھے رہیں گے. تو میں اپنے نبی کو تکلیف تو نہیں نہ دے سکتا, میں اپنے رسول کو بٹھائے رکھنے کی آزمائش تو نہیں نہ دے سکتا. لہذا جو مسلمان بھی زیادتی کرتے میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف. میں تیرے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رکھتا, میری سوچ تو ہر وقت ذات رسالت پہ لگی رہتی ہے. میرا ذہن تو ہر وقت میرے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے. ہر وقت میں حضور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں. ملی سوچ اپنائیں, قومی سوچ اپنائیں. زندگی میں وہ والے کام کریں جس سے قوم کو نفع حاصل ہو, ملت کا جس میں فائدہ ہو. کچھ ایسا کر جائے زندگی میں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے. محمود غزنوی گزر رہا تھا, ایک بابا جی بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ایک پودا لگا رہے تھے. تو محمود غزنوی کو بڑا پسند آیا. کہا بابے کو میرے پاس تو بلاؤ. بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب ہاتھ کانپتے ہیں, سر کانپتا ہے, راشا تاری ہے, تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا. تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا, میرے پوتے تو کھائیں گے نا. بچے محمود کو بات بڑی پسند آئی. اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دی. کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے, بڑی ہے. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا, اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے, چھاؤں بھی دے دی ہے. ابھی دیکھے نا, ابھی میں نے کام کیا نہیں تو اللہ نے سارا کچھ پہلے ہی دے دیا ہے. بادشاہ اور راضی ہوا, اس نے ایک تھیلی اور دی. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے. لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے, میرے باغ میں 2 دفعہ لگ گیا ہے. تو خیر خائی کا ذہن بنا, لوگوں کے بارے میں سوچ, قومی اور ملی ذہن بنا, بڑا ذہن بنا, بڑی سوچ بنا. وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو, زیادہ لوگوں کا نفع ہو, وہ والا کام کر. قومی ملی ملت اسلامیہ کی سوچ بنا, عالم اسلام کی بات کر, مسلمان کا بھلا کر, اپنے وطن کا بھلا کر, اپنی ملت کے بارے میں سوچ. جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے وسائل بھی بڑے ہی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ ہی کھولے گا. تو فرمایا زمین میں وہ قائم رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرے گا, دوسروں کے بارے میں سوچے گا. وہی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں. جو ذات کی بات کرتے ہیں وہ بڑی جلدی فنا ہو جاتے ہیں. دوسروں کی بات کر, تو ہمیشہ رہے گا, تو باقی رہے گا, تو قائم رہے گا, تو ہمیشہ صبح قیامت تک تیرا نام جپا رہے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. تو دوستو
یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو رب رسول سے، پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا، اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک رواں خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں۔ اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتی، اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں
صحابہ جا کے رہے تھے. تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا. حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کیا کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں. اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے. محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات. اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا. ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں. امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے. شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو. حضور کیوں، کون ہے بتا ہی دیں. تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو. حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی. میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے میں خانہ زاد کونہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں. یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی. خانہ زاد کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی. ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے. ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات. یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے. تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا. تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول. کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے. تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں پیڑے میں ادن آندے سن، جنہ دیا بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن. سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی. والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم امام حسین دی نیاز پکاواں گے. ایسا نہیں ہے
کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی، حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا، تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے، یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں، وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصال ثواب کے لیے پکائیں۔ وہ دوستو، یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا، خدا را نکل آؤ، آج کے دور کے کیمروں کے اندر سے باہر نکلو، لہجوں کو پیار والا کرو، تھوڑی دیر کے لیے انا کو قربان کرو، نکل آؤ ان ساری چیزوں سے، وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لی ہیں ان سے باہر آؤ، لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا، آنا جانا محبت والا، کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ، بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے، میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی، بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے، پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ نفرتوں کو فروغ نہ دو، اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا، ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نا، نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ، الا ماشاء، کوتاہیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیے۔ یہ جو بھائیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، لڑائی، ان کو پتہ ہے کہ تو 2 جملے کہہ کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا، اور پیچھے ان لوگوں نے اکٹھے رہنا تھا، تکلیف آ گئی۔ میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا، میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے آنر، تو ان کے جو زیادہ بہترین کاریگر تھا، اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا، اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری، مجھے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو پوری تحقیق پا میں نام ہی کر، جیڑی آگ تو لائی ہے ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، یہ وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے کام لے رہا ہے، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو صرف اس مالک کے سامنے گڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے، کوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے ماحول کے اندر، اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے۔ کبھی یہ کام نہ کریں، یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے ماحول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خدا را فروغ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے، اس کی تیاری سنو، تیاری سنو، ساری عمر دی کمائی سنو، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے۔ پھر تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میری تیاری محبت ہے، میری تیاری عشق ہے، میری تیاری وفا ہے، میری تیاری تیرا شوق ہے، میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے، میری تیاری صبح و شام تیرا ذکر کرنا، یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت۔ حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا، اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں والا کیا ثواب بیان کیا؟ تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی عبادات پر ثواب ملے گا، اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر۔ یہ بخاری ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ میں چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں۔
फारूक आजम से भी करता हूं, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाए। अगर तो इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहां तक सवाल पूछा, तरगीब व तरहीब में मौजूद है, कि या रसूल अल्लाह, कोई बंदा किसी कौम से प्यार करे पर उन जैसे अमाल ना कर सके, मोहब्बत में खालिस है, मोहब्बत में मुखलिस, मोहब्बत उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना कर सके तो उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे, मोहब्बत खालिस करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा फरमा देगा। ओ मेरे दोस्तों, मोहब्बत ही का तो सारा ताना बाना है, मोहब्बत ही पर तो सारा फैज है, मोहब्बत ही पर तो करम है, मोहब्बत ही पर तो। हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे, उठ के जाओ उसे बता के आ, उसे बता। और मिशकात में ये लफ्ज मौजूद है, जिससे मोहब्बत करो उसे बताओ ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब? वो भी मोहब्बत करे तो भी मोहब्बत कर, मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आजकल ना हम सारे नाराज हैं, किसी से पूछ लें तो दो चार बंदों से जरूर नाराज है। वो कोई फैक्ट्री की आनत से नाराज है, कोई अपने ऑफिसर से नाराज है, कोई अपने मुलाजमीन से नाराज है, कोई अपने पड़ोसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। लहजों में नाराजगी आ गई, जब भी बात करते हैं कुछ तलख तलख सी। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्क की लेवल पर भी जब सवाल पूछा जाता है ना तो बंदे गड़बड़। मैं कहीं जा रहा था सफर पे, तो बड़ी जल्दी थी मुझे, एक साहब आ गए और वो कोई बात करना चाह रहे थे, तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल था कि थोड़ा सा तबसरा ये करेंगे, थोड़ा सा मैं करूंगा, तो थोड़ा सा हमें मौका मिलेगा थोड़ी सी मुल्क की ग़ीबतें करने का। ये काम हम सुबह शाम करते हैं। आप यकीन करें, जितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमारे वतन को अता फरमाई है, कितने मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह ने यहाँ अता किए। ये सूफिया की धरती है, औलिया की धरती। यहाँ मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यहाँ हुजूर के नाम के नारे बुलंद होते हैं, यहाँ जगह जगह मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ मैंने देखा है एक गरीब आदमी को एक खून की बोतल की जरूरत पड़ती है, 14-14 नौजवान लाइनों में खड़े होते हैं, हम हाजिर, हम हाजिर। इतना लोग सखावत करते हैं, लोगों को देते हैं। ये सैलाब आया था, मुझे थोड़ा मौका मिला वहां सफर करने का, हाजिर होने का। मैंने देखा लोगों में बड़ी तड़प, हमें बताएं हम क्या कर सकते। वो दोस्तों, खूबियां भी तो बयान करो ना, कमजोरियां हैं, इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी तलखी, इतनी नाराजगी, हर वक्त का शिकवा, इतनी पाक सरजमीन के बारे में हर वक्त लहजों के अंदर नफरत और हर वक्त गलत बात। खुदारा, आप सोचें, इसी धरती ने, इसी वतन ने कितने मुजाहिद पैदा किए, कितने शहीद पैदा किए, कितने दलेर पैदा किए, कितने जाने देने वाले पैदा किए, कितने मर मिटने वाले पैदा किए, कितने लिल्लाहियत वाले। मेरा एक दीनी तारुफ है, मैं एक इदारा चलाता हूं, उस पर मोटा नाम मेरा ही लिखा होगा, बानी या इदारा, लेकिन जो लोग उसमें सुबह शाम ताबुन करते हैं और ताबुन करके साथ ये भी कहते हैं कि किसी से जिक्र ना करना, किसी से ना, उनके खुलूस पर शक किया जा सकता है। वो भी तो बड़ी जगहों पर बानी है। इस महफिल में बड़ा स्टेज मुझे दिया गया है, फोटो मेरी आ रही और वीडियो मेरी बन रही है, पर जिन बच्चों ने कितनी दोपहर से लेकर यहां काम शुरू किया, पोस्टर लगाए, पसीने उनके वजूद से बहे, जेबों से पैसे खर्च किए। नाम तो चंद लोगों का होता है, स्टेज पर तो कुछ और लोग आते हैं। क्या उनके खुलूस में शक किया जा सकता है? उनके दिलों में मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे, तो ये सारा काम किया। खुदारा, थोड़ा थोड़ा ना नफरतों को भूलें,
تھوڑا تھوڑا مزاجوں میں محبت لائیں, تھوڑا تھوڑا مسکرانا شروع کریں, تھوڑا سا اپنی زندگی میں اچھائیوں کو سوچنا شروع کریں, تھوڑا سا مثبت ہو جائیں, تھوڑا سا نا تھوڑی سی مہربانی کریں, تھوڑا سا غور کریں. کسی شخص نے حضرت عمر سے کہا تھا, اپنی بیوی کی شکایت کی تھی. آپ فرمانے لگے, خدا کے بندے, تیرا گھر سنبھالتی ہے, تیرے بچوں کو پالتی ہے, تو گھر نہیں ہوتا تیری عزت کی محافظ بنتی ہے. چل اگر کچھ غلطیاں کرتی ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا, تو بھی تھوڑا درگزر کا لہجہ اختیار کر. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے, اچانک محبوب آ گئے. حضور نے فرمایا, کیوں سختی کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ, بڑا ہی معاف کرتا ہوں, بڑا ہی معاف کرتا ہوں, آخر کتنا کو کروں؟ تو حضور فرمانے لگے, گن کے اگر کرنا ہے تو میرے کہنے پہ 70 دفعہ تو کرنا دن میں. اور ایک صحابی سے حضور نے یوں بھی فرمایا, پتہ ہے تیرا رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ پتہ ہے رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں. اپنی طبیعت سے, اپنے مزاج سے نفرت کو نکال پھینکے, اپنے لب و لہجے میں نا محبت لائیں. آپ یقین کریں, محبت ہو جائے نا, محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روپ دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں نا, وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے, وفادار اتنے ہوتے ہیں, پیار اتنا کرتے ہیں, انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں, وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے. انداز ایسا انوکھا ہوتا ہے.